آغاز کرنے لگا ہوں، جس کو چند منٹوں کے اندر سمانے کی کوشش کروں گا۔ 25 صفر المظفر سرزمین ہند کے اس تابندہ ستارے کا دن ہے جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے، سبحان اللہ، جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے، امام اہل سنت کہتی ہے، کشتہ عشق مصطفیٰ کہتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، احمد رضا محدث بریلی نے اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے نام کے انگ انگ اور رنگ رنگ میں احمد کی رضا کو سمو کر کے بتا دیا ہے کہ دنیا کو خوش کرنے میں لگی رہے گی، دنیا کی خوشنودی کے حصول کے لیے لگی رہے گی، لیکن مجھے دنیا کو خوش کرنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے مولا کو، اپنے آقا کو خوش کرنے میں لگا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی زندگی کا پل پل رب کی عظمت و کبریائی کے اعلان میں گزرتا رہا یا مدینے والے کے ناموس کے تحفظ میں گزرتا رہا۔ آپ نے زندگی کی ہر پل اپنے گھر کی بڑائیاں چھوڑ کر، اپنے گھر کے تکبر چھوڑ کر، اپنے خاندان کی وجاہتیں چھوڑ کر، اپنا سارا کچھ مدینے والے کی چوکھٹ پہ قربان کر کے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے پوری دنیا کو یہ بتایا تھا کہ کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دریوزہ گری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کشکول لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مانگنے کا دل ہو تو ایسے دروازے پہ آنا جو مانگنے والا دینے سے تنگ بھی نہیں ہوتا اور مانگنے والے کو نہ بھی نہیں کرتا۔ ذرا پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ میں جلدی چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مانگو وہاں سے جہاں کوئی ہیلے بہانے نہ ہو، مانگو وہاں سے جہاں تھوڑ نہ ہو، مانگو وہاں سے جہاں رب کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہوں۔ اللہ کے بندے دیتے ہیں پر خدا کے دیے سے دیتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے زمانے کے ہر دروازے سے مخلوق کا رابطہ توڑ کر انہیں وہ دروازہ بتایا تھا کہ جہاں سے زمانے کے انعامات بھی ملتے ہیں اور جس دروازے سے خود خدا بھی ملتا ہے، جس دروازے سے خود خدا بھی ملتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارے زمانے کو بتایا تھا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے رب کا دروازہ کدھر ہے، میرے رب کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے اور میرے رب کو پانے کی جان کون سی ہے۔ اگر میں اعلیٰ حضرت کی بولی میں بات کروں تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ خدا کا یہی ہے در۔ آپ بھی تھوڑے سے جاگ جائیے، میرے اعلیٰ حضرت نے آپ کو سارا زمانہ جگانے میں لگایا ہے، اور اگر آپ اب بھی نہیں جاگیں گے تو پھر شاید سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے، اوپر سے بدلی بھی کالی چھائی ہے۔ کیا تمثیلات ہیں، کیا استعارے ہیں اور کیا رنگ ہے احمد رضا کے کلام کے اندر۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کے کلام کو صرف شعر نہیں کہا جا سکتا، صرف وزن نہیں کہا جا سکتا، قافیہ اور ردیف نہیں کہا جا سکتا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو قرآن و حدیث کے مضامین کو اپنے کلام میں سمو کے رکھ دیا ہے اور زمانے کو فکر دے کے گئے ہیں کہ اگر مدینے والے کی نعت لکھنی ہے تو خدا کے قرآن میں ڈوب کے لکھنی ہے یا مدینے والے کے فرمان میں ڈوب کے لکھنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا اگر تم رب تک جانا چاہتے ہو تو غلطی نہ کھا جانا، کسی اسٹیئر کے ذریعے نہیں جاؤ گے، کسی ستارے، کسی سیارے، کسی چاند، کسی سورج میں ڈوب کر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اگر خدا کا عرفان چاہتے ہو اور ایصال الی المطلوب چاہتے ہو تو تمہیں پھر مصطفیٰ کے دروازے میں آنا پڑے گا۔ اور کیا تصور دیا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ مدفع تیرا۔ جس کو سمجھ آتی جاتی ہے وہ قافلے میں شامل ہوتا جائے اور حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو اچھل کود کا نہیں کہہ رہا،
میں زبان کو ہلا کر سبحان اللہ کہنے کا کہہ رہا ہوں۔ اب سنو، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے تمہیں دروازہ بتا دیا ہے کہ با خدا، اللہ کی قسم اٹھا کر انہوں نے کہا با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، کہاں قرار پکڑو گے؟ نہ کوئی مفر ہے، نہ کوئی مکر ہے، نہ کوئی مفر ہے، نہ کوئی مکر ہے، کہاں مفر ہے، کہاں مکر ہے؟ بھاگ بھاگ کے آنا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ، اور ٹھہر ٹھہر کے ٹھہرنا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ ٹھہر جاؤ۔ یا رسول یا علی۔ اور اب سننا، میرے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سنو، دروازہ وہ ہونا چاہیے جہاں منگتے کی تذلیل نہ ہو، جہاں منگتے کو رسوا نہ کیا جائے۔ آج زمانے میں مانگنے والوں کو کچھ دیا ضرور جاتا ہے پر عزت نفس مجروح کر دی جاتی ہے، ان کو عزت سے جینے کا پھر چانس نہیں دیا جاتا۔ مانگنے والے کو دے دیا جاتا ہے لیکن اسے رسوا کر دیا جاتا ہے، اس پر احسان جتا دیا جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں میں ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں جدھر نہ ہے ہی نہیں ہے، جدھر نہ ہے ہی نہیں ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شاید بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کملی والے جو تیرے دروازے پہ آئے اس کو نہ سننے کا چانس ہی کبھی نہیں ملا، وہ نہ سنتا ہی نہیں ہے۔ بھیا نہ وہ کرے نا، نہ وہ کرے جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خطرہ ہو، یا جس کے پاس لیمیٹڈ قسم کے خزانے ہوں۔ واہ مدینے والیا، رب کائنات نے فرمایا کہ سونیا خزانے میرے ہوں گے، ہاتھ تیرے ہوں گے، جھولیاں مخلوق کی ہوں گی، وہ لیتے ہوئے نہیں تھکیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، میں عطا کرتے ہوئے تھکنے والا ہوں ہی نہیں، میں عطا کرتے ہوئے تھکنے والا ہوں ہی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے مدینے والے کے در دولت سے مانگنے کا انداز بتایا ہے، اور میں نے کہا کیا سبق دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو جلتا ہے جلتا رہے، جو جل جل کے مرتا ہے 1.25 دفعہ مرے، لیکن میں پیغام دے کے جاتا ہوں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ میں نے کہا کئی لوگ روکتے ہیں، انہوں نے کہا مانگیں گے، میں نے کہا منع نہیں کرتے، مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ میں نے کہا تو مانگو گے مانگے جاؤ گے، کیا ہوگا پھر؟ کہا کیا ہوگا؟ منہ مانگی پائیں گے۔ کیا تخیل ہے اور کیا قرآن و حدیث کے مضامین ہیں۔ آمد رضا کو کچھ لوگوں نے شاید، میرے اعلیٰ حضرت کو شاید کچھ لوگوں نے شعر و ادب تک محدود دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے شاید فقہ تک محدود دیکھا ہوگا، کچھ نے حدیث تک محدود دیکھا ہوگا، کچھ نے شاید تفسیر اور علم الکلام تک محدود دیکھا ہوگا، کچھ نے شاید منطق و فلسفہ و بلاغت تک محدود دیکھا ہوگا، لیکن رب نے تو آمد رضا کے نام کے اندر اپنی رضا کو، مدینے والے کی رضا کو شامل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میرا آمد رضا جدھر جائے گا سکے بٹھاتا جائے گا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جدھر رخ کیا سکے بٹھا کے رکھ دیے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے سنو جلدی جلدی میں، میرے اعلیٰ حضرت نے ناموس رسالت اور محبت مصطفیٰ کا درس دیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے ناموس صحابہ کا درس دیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے ناموس آل بیت کا تحفظ کیا ہے۔ کملی والے نے یہ وہ ہند کے اندر نگہبان مقرر کیا ہے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے کر احمد رضا کو ہند میں بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ احمد رضا بیٹھ جا، تیری زبان سے اگر بات نکلے گی تو شان الوہیت کے حق میں نکلے گی، تیری قلم سے کوئی لکھا جائے گا تو کملی والے کی شان میں لکھا جائے گا، تیری نوکے نیتا پہ کچھ آئے گا تو کملی والے کے صحابہ کی عظمت کے بارے میں آئے گا، اور اگر تیرا قلم اٹھے گا تو خانوادہ رسالت کی عزت کے لیے اٹھے گا۔ ایک بھی قلم ایسا نہیں ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اور سناؤ وہ پیغام، کیونکہ آنے نظر و فکر بیٹھے ہو، احمد رضا نے کہا تھا کل کے رضا ہے خنجر خون
खूंखार बर्तबार سبحان اللہ کل کے رضا کلک کہتے ہیں قلم کو قلم اے جڑی نڑی نہیں بنانے انہیں کلک کل کے رضا ہے خنجر خوںخار بردبار احمد رضا نے کہا تھا او خدا کے ناموس پہ بات کرنے والوں اللہ کی عزت و قدرت پہ بات کرنے والوں مدینے والے کے ناموس کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں اصحاب پیغمبر پر زبان کھولنے والوں اور خانوادہ رسالت کی توہین و تنقید کرنے والوں میں تمہیں وارن کر کے جانا چاہتا ہوں اور میں دنیا سے چلا بھی گیا تو میں زیر زمین ہوں گا پر میری فکر زمانے پہ چھائی رہے گی آج احمد رضا زیر زمین ہے پر احمد رضا کی فکر زمانے پہ چھائی ہوئی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا ذرا دھیان دو کل کے رضا ہے خنجر خوںخار بردبار احمد رضا نے کہا کہ احمد رضا کا جو قلم ہے نا زمانے کو بتا دو کہ کل کے رضا ہے خنجر خوںخار یہ میرا قلم نہیں ہے یہ خنجر ہے سبحان اللہ شاید سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ کل کے رضا ہے خنجر خوںخار بردبار بجلیاں برساتا ہوا آئے گا توندتا ہوا آئے گا زمانے پہ چھاتا ہوا آئے گا اور سنو آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں سبحان اللہ کملی والے کے دشمنوں کو کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں صحابہ کے دشمنوں کو کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں آل بیت پر حرزہ سرائی کرنے والوں کو کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں میرے اعلیٰ حضرت کا قلم جب بھی اٹھا ہے تو عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھا ہے احمد رضا کا قلم جب بھی اٹھا ہے عظمت صحابہ کے لیے اٹھا ہے احمد رضا کا قلم جب بھی اٹھا ہے خانوادہ نبوت کے تحفظ کے لیے اٹھا ہے اور آل بیت کے ساتھ ساتھ اولیاء کی عزت و حرمت کے اعزاز کے لیے اٹھا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اصحاب پیغمبر کا ذکر بھی ڈٹ کے کیا ہے نبی کے خانوادے کا ذکر بھی ڈٹ کے کیا ہے اور سنو میں اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ 28 سفر جو ہے نا یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا بھی دن ہے سبحان اللہ نبی کے خانوادے سے اپنے تعصب اور تنگ نظری کو پروان چڑھانے والوں نے حضرت امام حسن کو وہ زہر دیا ہے کہ آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ کے راستے نکل رہا تھا اتنا شدید زہر دیا گیا ہے کیا ایسے لوگ بھی آپ پوچھیں کے زمانے میں ہوتے ہیں جو نبی کے کندھوں پہ پلنے والوں کو زہر دیتے ہیں میں نے کہا زہر تو خفیہ دیا جاتا ہے ہم نے تو وہ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے خنجر چلائے ہیں حسین کے گلے پر حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والوں کو اگر کوئی آج امیر یزید کہے گا تو ہم اس پر 1.25 لاکھ دفعہ لعنت بھیجیں گے ہم امام حسن مجتبیٰ کے چاہنے والے ہیں ہم امام علی مقام امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جن کی نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا محدث بریلوی نے کملی والے کے ناموس کا بھی تحفظ کیا ہے آل بیت کے ناموس کا بھی تحفظ کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموس کا بھی تحفظ کیا ہے اور ایک نام ہے 29 سفر کو جن کا کل عرس کی دعا ہے وہ گولڑے کا شہنشاہ ہے وہ فاتح قادیان ہے جس نے قادیانیوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کے کہا تھا کہ قیامت کی صبح تک اگر کوئی ناموس مصطفیٰ پر انگلی اٹھائے گا تو کوئی نہ کوئی حسنی حسینی سید میدان میں آ جائے